آج جو بل ہے یہ قطعی طور ایک امتیازی بل ہے. مسلمانوں سے ان کا عقیدہ، ان کی اپنی پونجی جو بیواؤں کے لیے، بیت المال جو بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بنا تھا، یا جنہیں گورنمنٹ سیکٹر میں امپلائمنٹ کرنے کا شوق نہیں تھا، شوق سے وقف میں چھوٹی سی تنخواہ پہ ملازمت کرتے تھے، ان کے ساتھ جڑا تھا اور آستانوں کے تقدس کے ساتھ جڑا. ہماری اس میں دینی تشخص کا بھی دخل ہے. یہ خالصتاً دینی شعار کی بنیاد پہ بنا ہے. جو ہماری کمانڈس ہیں دین کی، ان کی دیکھ ریکھ بھی ہوتی تھی. تبلیغ، تقدس، اعتقاد، یہ بے معنی لفظ نہیں، یہ سب وقف کے دائرے میں آتے تھے. یہی ہمارا شعار، یہی ہماری شریعت، یہی ہماری تمنا، یہی ہماری ایک خواہش تھی. اور یہ ادارہ ان خواہشات کو سمیٹتا تھا. اس میں خامیاں بھی رہی ہوں گی. خامیاں کہاں نہیں رہتی ہیں. قدرت کے اس نظام میں تکمیل تو بس وہی تو کر سکتے ہیں نا، اور کوئی نہیں کر سکتا. امپرفیکشن از دی ویلیو. پرفیکشن ویلیو نہیں ہے، پرفیکشن کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن خامیوں کے باوجود جو اس کی خصوصیات تھی وہ ہمارا ایک سرمایہ تھا، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. بہت اپیل کی پرائم منسٹر صاحب کہ مت لاؤ یہ بل. پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے اس پہ شور مچایا. یہاں ہمارے اس وقت کے جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے طریقے سے مسئلہ اٹھایا. لوگوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا، بٹ کنسرن کسی کا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم یہ بل کس طریقے سے اب پاس ہوگا، لیکن ہماری اپیل رہے گی مرکزی سرکار سے کہ یہاں آئین میں مذاہب کی آزادی ہے. آپ ایک مخصوص بلیف سیکشن کو، ڈیووٹ سیکشن کو، ان سے ان کا سرمایہ، ان کی پہچان اور ان کا اثاثہ چھین رہے ہو، جس میں کل کو ان کا عمل دخل نہیں رہے گا. اور جو اس کی شبیہ، ایک یونیک شبیہ ہے جس میں اسلامک کمپوننٹ زیادہ ہے، اس میں بھی ہیر پھیر ہو رہا ہے. ہندوستان کو بچانے کے لیے یہاں کی پرمپرا، تاریخ، جو سویلائزیشن کی ایک ایکتا کی رہی، اس کو بچانے کے لیے اور مسلمان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہاری قربانیوں کا صلہ یہ وطن ہے اور یہ تمہارا بھی ہے، وہ اس کو مد نظر رکھ کے اس بل کو پاس نہ کریں. تو اوقاف کے نام پہ ایک ادارہ قائم ہوا. اس ادارے کے ساتھ پھر چونکہ ہم صاحب اعتقاد لوگ ہیں یہاں پہ، اس کے ساتھ کئی بڑے آستانے جوڑے گئے. حضرت بل جیسا، حضرت سلطان العارفین جیسا، پیر دستگیر صاحب کی زیارت جیسی، شاہ ہمدان کی زیارتیں جیسی 3-4 جگہیں ہیں. بڑی بڑی جتنی بھی ہماری زیارتیں تھیں جن کے ساتھ ہمارا اعتقاد، دینی اعتقاد جڑا ہے، سماجی رشتہ جڑا ہے، ایک معاشرتی امید بھی جڑی ہے. یہ ادارہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے خود کمیونٹی کے ریسورس پہ بنا. جمع ہو گئی سالوں میں کروڑوں کی جائیداد، اربوں کی جائیداد. بڑے ادارے بھی اس کے بنے، جیسے بی بی حلیمہ نرسنگ کالج بنا، یا جب 2 اسلامک یونیورسٹیز بنی اس میں وقف کا تعاون پیش تھا، مالی مدد بھی، دوسری مدد بھی. تو بڑے ادارے بھی بنے. اور یہ کشمیر بیسڈ تھا، خالی ویلی کشمیر میں. جو وقف جموں کا تھا وہ الگ تھا. میں اس ادارے کا سربراہ بھی رہا ہوں کچھ مہینے. میں نے اس وقت بھی اندیشہ ظاہر کیا تھا، خدشہ ظاہر کیا تھا. میں نے اس وقت کی سی ایم محبوبہ جی سے بھی بات کی. میں نے فاروق عبداللہ صاحب کو بھی سندیشہ بھیجا تھا. میں نے بڑے بڑے امام صاحبان کو بھی کہا تھا کہ شاید یہ ادارہ ہم سے چھینا جائے.